الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. معزز سامعین، حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور قیامت کی صبح تک درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم و بارک علیہ. آج 70ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اس سے قبل اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین. شروع میں کہا گیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا دن بہت قریب ہے. اقترب بہت پاس میں ہے. یہ حساب کا دن کون سا ہے؟ یہ حساب کا دن کس دن کو کہا جاتا ہے؟ حساب کا دن قیامت کا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم، قیامت کا دن بہت زیادہ نزدیک ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت ابراہیم کا جو باپ تھا آزر، آپ کو معلوم ہے وہ بت بنایا کرتا تھا. حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، قوم کے لوگوں سے کہا، آئے میری قوم کے لوگوں، یہ کن معبودوں کی پوجا کر رہے ہو؟ یہ کن بتوں کی پوجا کر رہے ہو؟ قوم کے لوگ کہتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتا ہوا دیکھا ہے. ہمارے باپ دادا بھی انہی کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر نہیں مانے. ایک دن ایسا آیا کہ قوم کے لوگ شہر سے باہر جا رہے تھے، گاؤں سے باہر جا رہے تھے. وہ حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں آئے ابراہیم چلو میلہ دیکھنے چلتے ہیں. میلہ لگائے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، تمہیں جانا ہے جاؤ. میں نہیں جاؤں گا، تمہیں جانا ہے جاؤ، میں بیمار ہوں، انی سقیم. گاؤں کے لوگ چلے جاتے ہیں. جب گاؤں کے لوگ چلے گئے، بت خانے کے
کے اندر جتنے بت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی بڑے بت کے گلے میں ٹانگ دی۔ جب قوم کے لوگ لوٹ کر کے آئے اور انہوں نے اپنے سارے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، کہنے لگے یہ کس نے توڑا ہے؟ ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ کام صرف ابراہیم کا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو لایا گیا، قوم کے لوگ کہتے ہیں آئے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے میں نے نہیں توڑا ہے، ان کے بڑے نے توڑا ہوگا، جس کے گلے میں کلاڑی ہے ان سے پوچھ لو، انہی کے بڑے نے توڑا ہوگا۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں آئے ابراہیم تمہیں معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے ہیں، آئے ابراہیم تمہیں معلوم ہے یہ بولیں گے نہیں۔ اب حضرت ابراہیم کہتے جب یہ بول نہیں سکتے ہیں تو تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ جب یہ بول ہی نہیں سکتے ہیں تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، پوجا کیوں کرتے ہو ان کی؟ سارے لوگ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ لوگوں نے کہا ایسا کرو ابراہیم کو جلا دو، اس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، لہذا ایسا کرو ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم کو جلانے کا فرمان نافذ ہو گیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے۔ ایک بڑی سی آگ تیار کی گئی اور اتنی بڑی اگر جلا دی جائے تو گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جائیں گے، گاؤں کے گاؤں برباد ہو جائیں گے۔ بہت بڑی آگ تیار کر لی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینکا جاتا ہے، اور جب حضرت ابراہیم آگ میں جاتے ہیں ایک گلیل کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حکم دیتا ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آئے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آئے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر تو سلامتی والی بھی بن جا علی ابراہیم۔ اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر نہیں جل پائے۔ یہ حضرت ابراہیم کا قصہ تھا۔ آج بہت لمبی بات نہیں کروں گا، صرف چند منٹ کے اندر آپ کو میں چھوڑ دوں گا، صرف چند منٹ کے اندر۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کے بارے میں اور باتیں ہیں۔ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پریشان ہوں کہ اس آیت کی تشریح آپ کے سامنے کیسے، صرف اس آیت کو کھولنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کی تفسیر کرنے کے لیے تقریباً 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ صرف کیا پیاری بات ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آئے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے، اور کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں، عرب کے لوگوں کے لیے نہیں، عالمی پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، صرف انسانوں کے لیے بھی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے، جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں ہم نے ہر کسی کے لیے آپ کو رحمت بنایا۔ میرے نبی کی رحمت دیکھنا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث کو ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کی ایک بیٹی ہے امامہ۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے جب آپ نماز میں ہوتے تھے تو اپنی نواسی امامہ کو اپنی گود میں لے لیتے تھے، اور جب رکوع سجدہ کرتے تو اس کو زمین پر رکھتے، محبت کرتے تھے امامہ سے۔ امامہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ کے نبی کی نواسی بیمار ہو گئی، اللہ کے نبی کو خبر بھیجی گئی اے اللہ کے نبی آپ کی نواسی بیمار ہے، اے اللہ کے نبی تشریف لے آئیے اپنی نواسی کو دیکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی کہیں مصروف تھے، آپ نے فرمایا جاؤ میری بیٹی سے جا کر کہہ دینا ان للہ ما خلق له ما اعطى، جو چیز اللہ نے دے رکھی ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی چیز کو واپس لے لے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، جاؤ میری بیٹی سے بھی جا کر کہہ دینا۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت زینب کا پیغام آتا ہے آئے اللہ کے نبی آئے پوجان کم سے کم 1 مرتبہ چلے آئیے اور اپنی نمازی کو دیکھ لیجئے، کم سے کم 1 مرتبہ آ جائیے۔ اللہ کے نبی چند صحابہ کے ساتھ اپنی بیٹی زینب کے گھر میں جاتے ہیں، آپ کے سامنے وہ لڑکی لائی گئی، آپ کی نمازی لائی گئی، آپ نے اپنی نمازی کو پکڑا اور جیسے ہی وہ نمازی اللہ کے نبی کی گود میں آتی ہے
اسی گود میں اسی موقع پر اسی وقت نبی اکرم کی نواسی کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ لڑکی مر جاتی ہے, نبی کی نواسی کا انتقال ہو جاتا ہے. نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے, آپ رونے لگے. نواسی کی لاش گود میں موجود ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں. حضرت سعد بغل میں موجود ہے, وہ دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں ما ھذا, اے اللہ کے نبی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ھذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ الرحماء. اے سعد یہ تو رحمت کی نشانی ہے, یہ تو رحمت کی علامت ہے. اگر کسی کے مرنے پر انتقال پر آنکھوں سے آنسو نکل آئے, آنکھوں سے آنسو بہ پڑے, یہ تو رحمت کی نشانی ہے, یہ تو رحمت کی دلیل ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. اور صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں کرایا, صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اُصِبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَدَتْهَا, ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑ لیا, ایک بلی کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے گھر کے کونے میں باندھ دیا. نہ تو کھانا دیا, نہ پانی دیا, اور نہ بلی کو آزاد کیا تاکہ وہ اپنا کھانا پانی تلاش کر سکے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتیٰ ماتت, کچھ دن کے بعد وہ بلی مر جاتی ہے. جب اس کو کھانا نہیں ملا, جب اس کو پانی نہیں ملا, وہ بلی مر جاتی ہے, اس بلی کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے, ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے ایسی عورت جہنم کے اندر جائے گی, ایسی عورت کا ٹھکانہ جہنم ہے. غور کیجئے کہ بلی کو مارا ہے, میرے نبی اس کے بارے میں جہنم کی وعید دے رہے ہیں. یہ نبی کی رحمت نہیں, جانوروں کے ساتھ تو اور کیا ہے؟ یہ نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو دہشت گردی کا مذہب ہے. نعوذ باللہ, محمد کی تعلیم تو دہشت گردی کی تعلیم ہے. جو نبی یہ کہے ایک بلی کو مارا تو جہنم اس کو ملے گی, وہ نبی جانوروں پر ظلم کرنے کی تعلیم کہاں سے دے سکتا ہے؟ وہ نبی دہشت گردی کی تعلیم کہاں سے دے سکتا ہے؟ اسے دہشت گردی کہا جائے گا, اسے آتنکواد کہا جائے گا. مجھے یاد آتا ہے تقریباً 2 سال پہلے ایک بہت بڑے بابا جی ہیں ہندوستان کے, ان کا نام نہیں پتا ہوگا, آپ سمجھ جائیں گے اور سمجھ بھی گئے ہوں. بابا جی ہیں, ان کے پاس دنیا کی ہر بیماری کا علاج ہے, ان کی خود کی آنکھ ایسے ایسے ہوتی تھی, کبھی اپنا علاج نہیں کرتے. بابا جی نے کہا تھا اگر ہندوستان کے اندر قانون نہ ہوگا, سنویدھان نہ ہوگا, تو جو بھارت ایک نعرہ تھا, شروع میں بھارت تھا, آخر میں چیتا نیچے نہیں پتا ہوگا سمجھ جاتا. تو انہوں نے کہا تھا جو اس نعرے کو نہ لگائے میرا جی چاہتا ہے میں اسے گردن کاٹ دوں. یہ دہشت گردی ہوتی ہے, اسے دہشت گردی ہوگی. نبی کی تعلیم دیکھیے, رحمت دیکھیے جانوروں کے ساتھ. اور دیکھنا چاہیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک کتا جا رہا تھا یقتلہ العطش, اور وہ پیاس سے مرا جا رہا تھا. ایک کتا تھا اور وہ پیاس سے مرا جا رہا تھا. ایک کنویں کے پاس آیا, اس کو بہت تیز پیاس لگ رہی ہے اور کنویں کے ارد گرد چکر لگانے لگا, مجھے پانی مل جائے, میں اس سے پانی پی لوں, مگر وہ پانی نہیں پی سکتا ہے کیونکہ پانی بہت نیچے تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادھر رائی تبغیم بالبغایا, بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی تباہی تھی, ایک زانیہ تھی, اس نے اس کتے کو دیکھ لیا جو پیاس سے تڑپ رہا ہے, جو پیاس سے بلک رہا ہے. فنزع موزہ, اس نے اپنا موزہ نکالا اور اس موزے میں پانی کو بھرا اور اس کتے کو پلایا. میرے نبی فرماتے ہیں اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی تباہی کو, ایسی زانیہ کو جنت میں داخل کرے گا, ایسی عورت کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اب مجھے بتائیے یہ جانوروں کے ساتھ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس
پاس آئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کی میں دعوت کرتا ہوں میرے باغ میں آئیے. اے اللہ کے نبی میں آپ کی دعوت کرتا ہوں آپ میرے باغ میں آئیے. اس میں بڑی عمدہ کھجوریں موجود ہیں میں آپ کو عمدہ کھجوریں کھلاؤں گا. میرے نبی نے چند صحابہ کو لیا اور ان کو لے کر اس صحابی کے باغ میں پہنچتے ہیں. نبی اکرم موجود ہے. دسترخوان لگایا جاتا ہے دسترخوان بچھایا جاتا ہے. اللہ کے نبی کے سامنے کھجوریں لائی جاتی ہیں. آپ ایک کھجور کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے منہ کے قریب لے جانے والے ہیں. ابھی منہ کے قریب لے گئے کھائی نہیں. آپ کی نگاہ باغ کے کونے میں بندے ہوئے اونٹ پر پڑ جاتی ہے. ایک اونٹ پر نبی کی نگاہ پڑ جاتی ہے جو باغ ایک سائڈ میں بندہ ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. میرے نبی اس اونٹ کے پاس جاتے ہیں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں. وہ اونٹ اور زیادہ رونے لگتا ہے اور زیادہ درخنے لگتا ہے اور زیادہ رونے لگتا ہے. جب وہ اونٹ رو کر خاموش ہو جاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمن ھذا الجمل یہ اونٹ کس کا ہے؟ من رب ھذا الجمل اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ انصاری صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ اونٹ میرا ہے میں اس اونٹ کا مالک ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہ شکا الیہ یہ اونٹ تیری مجھ سے شکایت کر رہا تھا. یہ اونٹ بھی تیری مجھ سے شکایت کر رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا اے اللہ کے نبی میں بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوں. اے اللہ کے نبی میں بہت زیادہ ضعیف ہو چکا ہوں. میری ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے میرے جوڑوں میں گودا نہیں ہے. میں بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوں اور جو میرا مالک ہے وہ میری طاقت سے زیادہ ہم سے کام لیتا ہے. جتنی میری طاقت نہیں ہے وہ میری طاقت سے زیادہ ہم سے کام لیتا ہے. میں بہت بڑا ہو گیا ہوں بہت بردراز ہو گیا ہوں. میرے باڈی کے اندر طاقت نہیں ہے میرے شریر کے اندر انرجی نہیں ہے لیکن میرا مالک میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام لیتا ہے. اے اللہ کے نبی میں اس کا کام کر کے دیتا ہوں. یہ جتنا بھی بھوج ڈالتا ہے میں برداشت کر کے لیتا ہوں. اس کے سارے کام کر کے دیتا ہوں مگر ظلم والا ظلم تو یہ ہے جتنی میری خوراک ہے یہ میری خوراک بھی مجھے نہیں دیتا ہے. مجھے پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھلاتا ہے. جتنی میری غذا ہے یہ میری غذا بھی نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی اس صحابی کو ڈانٹتے ہیں افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمۃ التي ملکت اللہ بها. وہ صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آج کے بعد میں اپنے اونٹ سے کبھی زیادہ کام نہیں لوں گا. اب آپ دسترخوان پر چلیے اب آپ تشریف لے چلیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے صحابی پہلے اس اونٹ کو کھانا کھلا بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بیٹھیں گے. پہلے اپنے اونٹ کو کھانا کھلا. اس اونٹ کو صحابی نے کھانا کھلایا پھر بعد میں جناب محمد رسول اللہ اس کے دسترخوان پر بیٹھے. یہ نبی کی رحمت نہیں جانوروں کے ساتھ دور کتنی چیزیں آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے صرف جانوروں کے لیے رحمت نہیں بنایا ہم نے آپ کو پرندوں تک کے لیے رحمت بنایا. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی کہیں جا رہے ہیں آپ کسی ضرورت کے لیے دور چلے. میں نے دیکھا ایک پیڑ پر چڑیا نے گھونسلہ بنا رکھا ہے اور اس کے 2 بچے ہیں. وہ جاتی ہے کہیں سے دانا لے کر کے آتی ہے اور اپنے بچوں کے اوپر بیٹھاتی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں حضرت ابو سعید فرماتے ہیں جب وہ چڑیا دانا لینے چلی جاتی ہے تو میں نے اس چڑیا کے 2 بچوں کو اٹھا دیا پیڑ پر چڑھا اور میں نے اٹھا دیا 2 بچوں. اب جب وہ چڑیا لوٹ کر کے آئی اور اس نے گھونسلے میں اپنے بچوں کو نہیں پایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی. وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور چیخنے لگتی ہے چیچی کرنے لگتی ہے آواز نکالنے لگتی ہے. جب اس کے بچے اس کی آواز کو سنتے ہیں تو وہ بھی چیچی کرنے لگتے ہیں. یہ چڑیا حضرت ابو سعید کے سر پر منڈلانے لگتی ہے گولے گولے گھومنے لگتی ہے گویا کہ کوئی یہ کہہ رہی ہو آئے فلاں شخص مجھے میرے بچے لوٹا دے آئے فلاں شخص مجھے میرے بچے دے دے. اللہ کے نبی فارغ ہو کر کے آتے ہیں آپ یہ سارا ماجرا دیکھتے ہیں فرماتے ہیں آئے ابو سعید کیا ماجرا ہے آئے ابو
دونوں بچوں کو لے لیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیا ابو سعید جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے, جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے. لہٰذا ایسا کرو اس چڑیا کے بچوں کو واپس کر دو, اس چڑیا کے دونوں بچوں کو اسی گھونسلے کے اندر رکھ دو. تو ہمارے نبی پرندوں کے لیے بھی رحمت بنا. کوئی ہے دنیا کے اندر ایسا اتنا زیادہ رحمت. پرندے تو چھوڑیے, اللہ کے نبی معمولی سے کیڑوں کے لیے بھی رحمت بنا. کیڑوں کے لیے, چیونٹیوں کے لیے. صحابہ کرام میں ٹھہرے ہوئے تھے ایک مرتبہ, اس جگہ لال چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں, لال چیونٹیاں. تو صحابہ کو کاٹنے لگے. صحابہ نے ان ساری چیونٹیوں میں آگ لگا, ساری چیونٹیوں میں. اللہ کے نبی کو خبر ملی, ساری چیونٹیوں کھانے لگی. توڑے توڑے آئے اور صحابہ سے لڑتے ہوئے فرمایا کس نے ان چیونٹیوں کو آگ لگایا, کس نے آگ لگائی؟ سارے صحابہ خاموش. اللہ کے نبی اتنا غصے میں, اللہ کے نبی فرماتے سنو ان يعذب بالنار الا رب النار, آگ کا عذاب صرف آگ کا رب دے سکتا ہے. تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کو آگ کا عذاب دو. آگ کا عذاب دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تو میرے نبی تم جھوٹوں کے لیے تھے جھوٹوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ارے اپنوں کے ساتھ تو سب رحم کرتے ہیں, بھائیوں کے ساتھ, ابو کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ تو سب رحم کرتے ہیں. دشمنوں کے ساتھ رحم کر کے دکھائیں گے. یہ بھی اگر کسی کو حاصل ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہجری کا موقع ہے, مکہ فتح ہو جاتا ہے اور صحابہ مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں. 10,000 کا لشکر ہے, صحابہ مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو دیکھتے ہیں. یہی ہے جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے الگ کیا تھا, یہی ہے جنہوں نے ہم سے ہماری بیوی بچوں کو چھینا تھا, یہی ہے جنہوں نے ہمیں گرم گرم ریت پر لٹایا تھا. صحابہ اپنے دشمنوں کو دیکھتے ہیں, یہی ہے جنہوں نے ہمیں مارا تھا, گھسیٹا تھا. آج تو مکے پر ہماری حکمرانی ہے, آج مکے پر ہماری حکومت ہے. ایک صحابہ ہمارے جوش میں چیخ پڑتے ہیں الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے. الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے. انہوں نے ہمیں مارا ہے, انہوں نے ہمیں پیٹا ہے, آج کا دن تو خون خرابہ کر دینے کا دن ہے. آئے اللہ کے نبی اجازت دے دیجیے آج ان کو مارا جائے, آج ان کا بھی قتل عام کیا جائے. الیوم یوم الملحمہ, آج تو مکے کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ گئی, آج تو مکے کی سرداری ہمارے ہاتھوں میں آ گئی. الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا ہے, آج کا دن تو خون خرابہ کرنے کا ہے. میرے نبی کے کانوں میں جب یہ الفاظ جاتے ہیں آپ فرماتے نہیں نہیں, الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو رحم و کرم کرنے کا دن ہے, آج کا دن تو گلے ملنے کا دن ہے. الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے. تو میرے نبی کی رحمت تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی, میرے نبی اپنے دشمنوں کے لیے رحمت کرتا ہے. آپ بلا وجہ کسی کو مار دیں, آئے صحابہ رہنے دو, چھوڑو دو ان کو, لا تثریب علیکم اليوم, آج یہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ آج تم سب آزاد ہو, کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اسی مکے کے اندر میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کا قاتل تھا. حضرت زینب کا قاتل بھی اللہ کے نبی کے سامنے ہے, اور اللہ کے نبی اس سے بھی کہتے جا رہے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ آج تو بھی آزاد ہے, تجھ سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہے. آپ کو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنایا گیا ہے, آپ کو پرندوں کے لیے بھی رحمت بنایا گیا ہے, آپ کو دشمنوں کے لیے بھی رحمت بنایا گیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ کو تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص رحمت بنایا گیا ہے. اور کتنی مثالیں آپ کو نبی کی رحمت کی دی جائیں. سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ آپ نے 50 نمازوں سے 5 نمازیں کروا دی. امت کے لیے اتنے آپ اللہ کے نبی مہربان تھے, اتنے مہربان تھے, اسی لیے آپ نے اس بات کو فرض قرار نہیں کیا ہے. تو ہمارے نبی کی رحمت قدم قدم پر ہے, پل پل اللہ کے نبی کی رحمت ہے ہمارے ساتھ. اور اس آیت کے آخری ٹکڑے کے اندر
آخر ٹکڑے کے اندر عالمین کا لفظ آیا ہے، اور عالم کا مطلب ایک سے زیادہ دنیا. یہ تو دنیا ہم ہیں جہاں رہ رہے ہیں، یہ تو عالم ہوا، اور عالمین پلورل ہے، یعنی ایک سے زیادہ دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنایا گیا ہے. اب یہ دوسری دنیا کون سی؟ یہ دوسری دنیا کون سی ہے؟ یہ دوسری دنیا ہے قیامت کا میدان. وہاں بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیا عائشہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی ہے، اگر وہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آئے اللہ کے نبی آپ بھی مانگ لیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب نے جلدی کر لی، سب نے اپنی اپنی دعاؤں کو مانگ لیا. آدم نے مانگ لیا، نوح نے مانگ لیا، عیسیٰ نے مانگ لیا، موسیٰ نے مانگ لیا، ابراہیم نے مانگ لیا، لیکن میری دعا بھی باقی ہے. میں اسے دنیا میں نہیں مانگوں گا بلکہ کل قیامت کے دن مانگوں گا. جب قیامت کا میدان ہوگا، لوگ آدم کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے، لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے، لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے، لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے. جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں سجدے میں گر جاؤں گا اور لوگوں کی مغفرت کرواؤں گا، لوگوں کو بخشواؤں گا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا، اس موقع پر میری دعا کو سنے گا. جہاں ساری انسانیت کھڑی ہوگی، پوری عالمیت کھڑی ہوگی، اور سارے لوگ یہی کہیں گے نفسی نفسی. آئے اللہ میرا کیا ہوگا؟ نفسی نفسی. اللہ میرا کیا ہوگا؟ آدم بھی یہی کہیں گے، نوح بھی یہی کہیں گے، عیسیٰ بھی یہی کہیں گے، موسیٰ بھی یہی کہیں گے، ابراہیم بھی یہی کہیں گے. ساری دنیا کے لوگ کہیں گے نفسی نفسی. اللہ میرا کیا ہوگا؟ اس موقع پر اللہ کے نبی فرمائیں گے امتی امتی. اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ آئے اللہ میری امت کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئے محمد ہم امت کے بارے میں آپ کی دعا کو سن لیں گے، آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے، اور آپ کے کہنے پر ہم مغفرت بھی کر دیں گے، آپ کے کہنے پر ہم لوگوں کو بخش دیں گے. تو فما صلی اللہ رحمت للعالمین. کوئی نبی کی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے نبی کی رحمت شامل نہ ہو. خواہ جانوروں کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے چند پرند کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے دشمنوں کا معاملہ ہو، لوگوں کا معاملہ ہو، قیامت تک کے لیے بھی اللہ کے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. تو یہ 70ویں پاری منتخب آیت کی تفسیر تھی. انشاءاللہ آگے کی باتیں ہم کل کریں گے. 18 اور 19 کو دو پاروں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور کل تھوڑا لمبا ٹائم دیا جائے گا. آج یہاں ٹائم کم کر دیتے ہیں، کل تھوڑا زیادہ ٹائم لیں گے، تو کل آرام سے آئیے گا. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.